السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے کہانی کی دنیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک فوجی پہ گزرا سچا واقعہ۔ ہمارے ایک قریبی عزیز پاکستان آرمی میں 10 سال سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کی پوسٹنگ LOC لائن آف کنٹرول پاک بھارت سرحد کے قریب ہوتی رہتی ہے، جہاں پر بہت سارے گھنے جنگلات بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ ان کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے، اس لیے میں ان کا نام نہیں لکھوں گا اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی معلومات شیئر کروں گا۔ بس اتنا بتا دوں گا کہ انہیں خان صاحب کہتے ہیں۔ وہ فوجی بھائی سال میں 10 یا 12 دن کے لیے ہی گھر واپس آتے تھے، کیونکہ آج کل انڈیا کے ساتھ ہمارے جو حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو چھٹی بہت کم ملتی تھی۔ اس دفعہ جب وہ واپس گھر آئے تو ہم ہر دفعہ کی طرح ان سے روز ملاقات کے لیے جانے لگے۔ بہت ساری باتوں میں اس دفعہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی کہ جسے سن کے ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ واقعہ سننے کے بعد مجھے تقریباً 3 دن تک صحیح سے نیند بھی نہیں آئی۔ وہ کچھ یوں بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ حسب معمول ایک جنگل میں ڈیوٹی دے رہے تھے اور رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ انہوں نے عشاء کی نماز کسی وجہ سے ادا نہیں کی تھی اور انہیں اسی وجہ سے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے انڈیا کی سرحد کے قریب ایک جھیل سے وضو کرنے کا فیصلہ کیا اور جنگل میں ہی نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کے ساتھی نے سمجھایا بھی کہ انڈیا کی سرحد کے اتنا قریب جانا مناسب نہیں، لیکن ہمارے خان صاحب کسی کی سنتے ہی کہاں تھے۔ وہ وضو کرنے چلے گئے اور ان کے ساتھی دعائیں مانگنے لگے کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائیں۔ خان صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑی تسلی اور بغیر کسی خوف کے پورا وضو مکمل کیا، اور جب وہ واپس اپنی پوزیشن پر لوٹنے کے لیے چل رہے تھے تو انہیں درخت کے کچھ پتے ہلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی بڑا سا جانور خوفناک سانسیں لے رہا ہے۔ خان صاحب نے اپنی بندوق لوڈ کر لی تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں وہ اس جانور کو وہیں ڈھیر کر دیں۔ خان صاحب آہستہ آہستہ اس درخت کے قریب بڑھنے لگے۔ جوں وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے اس کی خوفناک آواز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ خان صاحب ٹارچ کی لائٹ بھی نہیں جلا سکتے تھے، ورنہ انڈیا کے بارڈر کے قریب فوجی ان پر فائر کھول دیتے۔ جیسے ہی خان صاحب ان گھنے درختوں میں پہنچے اور انہوں نے درخت کی جھاڑیاں ہٹائیں تو ایک عجیب سا جانور نے ان پہ حملہ کر دیا۔ خان صاحب کو فائر کرنے کا کوئی موقع نہ ملا۔ اس کا حملہ اتنا شدید تھا کہ خان صاحب کی بندوق بہت دور جا کر گر گئی۔ خان صاحب نے ایسا جانور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خان صاحب اس سے لڑتے رہے اور آخر کار موقع ملتے ہی خان صاحب نے اس کی آنکھوں میں انگلی ڈال کر اس پر قابو پا لیا۔ وہ بھی مسلسل خان صاحب پر دانتوں اور پنجوں سے حملہ کر رہا تھا، اور خان صاحب بھی پورے زور سے اسے گھونسے اور لاتے رسید کر رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ خان صاحب کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس جانور کا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا۔ خان صاحب کو اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی عام جانور نہیں بلکہ کوئی اور ہی معاملہ ہے، کیونکہ جب خان صاحب نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا تو وہ آنکھیں نہیں بلکہ
2 ہلکی روشنی والے چھوٹے چھوٹے بلب نما گولے تھے جو مسلسل گھوم رہے تھے۔ خان صاحب نے موقع پاتے ہی اسے دور دھکا دیا اور جا کر اپنی رائفل سنبھال لی۔ اس سے پہلے کہ خان صاحب اس پر فائر کھولتے، ہوا کی رفتار سے بھی تیز ایک روشنی نما تیز گاڑی آئی اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ ایک عجیب سی مخلوق خان صاحب کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ خان صاحب ہمت کرتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے اپنی پوزیشن پر پہنچے تو ان کے ساتھی خان صاحب کی یہ حالت دیکھ کر بہت گھبرا گئے۔ پاکستان آرمی میں ہونے کی وجہ سے خان صاحب بہت مضبوط جسم اور ارادوں کے مالک تھے۔ خان صاحب کے ساتھیوں نے خان صاحب کو سنبھالا اور ایمرجنسی نمبر پر کال کر کے خان صاحب کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ خان صاحب کی حالت جب تھوڑی بہتر ہوئی تو انہوں نے اپنے سینئرز کو یہ واقعہ بتایا۔ خان صاحب ایک انتہائی قابل اور ذہین شخص ہیں، اس لیے ان کی بات پر جھوٹ کا شبہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پاکستان آرمی کے انٹلیکچوئل ٹیم نے اس معاملے پر تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ اس رات جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، ناسا کی سیٹلائٹس کو کسی نے 30 منٹس تک کے لیے ہیک کر لیا تھا اور 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی ناسا جیسی بڑی آرگنائزیشن اس ہیکر کا پتہ چلانے میں ناکام رہی۔ اس لیے اب ایسا کوئی راستہ موجود نہیں تھا جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس رات جنگل میں آخر موجود کون تھا۔ اس معاملے پر WWF ورلڈ وائڈ فیڈریشن نے بھی خان صاحب کو USA بلایا اور ان کے زخموں کا اندازہ لگایا، لیکن ان کے ڈیٹا بیس میں بھی ایسا کوئی جانور موجود نہیں تھا جیسا کہ خان صاحب کی گردن اور جسم پر پنجوں کے نشان موجود تھے۔ اس مخلوق یا اس رات ہونے والے واقعے کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے دل میں تو بس یہی گمان آتا ہے کہ شاید وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق تھی جو ہماری زمین کے درختوں کو چیک کرنے کے لیے راتوں میں جنگلات میں موجود رہتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ پر یا آپ کے کسی عزیز پر حقیقت پر مبنی کوئی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ ضرور رابطہ کیجیے اور اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کیجیے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ اللہ حافظ۔